نمبر 91 مطالب المؤمنین، یہ علامہ بدر الدین بن تاج الدین بن عبد الرحیم لاہوری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، لیکن یہ کتاب غیر معتبر کتابوں میں سے ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں العرف الشذی ابواب الصم میں، حضرت فرماتے ہیں فإن ما خذہ کتاب مطالب المؤمنین للمولوی بدر الدین اللاہوری، اس مسئلے کے لیے ماخذ مطالب المؤمنین ایک کتاب ہے جو مولوی بدر الدین لاہوری کی کتاب ہے، وہو رجل غیر معتمد علیہ، لیکن یہ آدمی قابل اعتماد نہیں، تو گویا یہ کتاب قابل اعتماد نہیں ہے، اس سے حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالب المؤمنین کے بارے میں فیض الباری کتاب الوضو باب لا يقبل صلاة بغیر طہور میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُ اشتغال اہل الہند کان فی الفلسفۃ والمنطق، ہندوستان کے اکثر لوگ جو مشغول ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی فلسفے اور منطق میں گزارتے ہیں۔ وقلیل منہم اشتغل بالفقہ والاصول والحدیث، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقہ، اصول فقہ اور حدیث کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ واقعی یہ بات بڑی درست ہے، ہندوستان کے اندر حدیث، تفسیر، فقہ کے ساتھ مناسبت بہت کم ہے۔ آج کل بھی آپ سرحد میں دیکھ لیں، فنون کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، منطق کے ساتھ بھی بڑی اچھی مناسبت ہے، اور صرف نحو کے ساتھ بھی ہے، لیکن اگر کوئی معروف حدیث پوچھ لیں صحاح ستہ کی، صحیحین کی، لیکن اس کے بارے میں وہ نہیں بتا سکتے۔ حدیث کی تشریح، قرآن کی تفسیر، حدیث میں لکھی گئی کتابوں کا تعارف، مفسرین سے آگاہی، محدثین کا تذکرہ، ہر ایک کا اسلوب، اس سے واقفیت نہیں۔ یعنی اکثر ہماری زندگی ان چیزوں میں گزر جاتی ہیں جو مقصود عالیہ نہیں ہے۔ صرف نحو و منطق تو ایک فن ہے جنہیں پڑھا جاتا ہے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے، مقصد اس سے سمجھ آئے، نہ کہ ساری عمر اس میں انسان گزارے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، جو نحو پڑھا رہے 30 سال ہو گئے اسی میں زندگی گزر گئی، صرف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اسی میں گزر گیا، قرآن اور حدیث جو حدیث اصل الاصول ہے ان سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اگر جوانی میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ تفسیر پڑھانے کا، حدیث پڑھانے کا موقع دے دے تو انسان اس کو ضائع نہ کرے۔ جوانی میں استعداد، صلاحیت بھی ہوتی ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، امراض، بیماریاں اور مشاغل بھی کم ہوتے ہیں، تو جتنی محنت اس وقت آدمی کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہرحال حدیث اور تفسیر کی خدمت، فقہ کی خدمت ملے تو انسان اس کو ترجیح دے۔ ابتدائی سالوں میں 1 2 3 سال میں صرف نحو پڑھا لے، ان فنون کے پڑھانے کے بعد اپنی ساری زندگی اصل الاصول میں گزارنی چاہیے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اکثر لوگ فلسفے اور منطق میں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن فقہ اور حدیث کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں ہوتی۔ فصنف شیخ محمد عابد الہندی کتاباً فی الفقہ، تو شیخ محمد عابد ہندی نے فقہ میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح کذا فتاوی ابراہیم شاہی و مجمع سلطانی و خاقانی ولیست بشیء ونحوها مطالب المؤمنین لعالم من لاہور، حضرت نے یہاں یہ 4 کتابوں کا نام لیا ہے، کہا ان میں سے کوئی بھی معتبر نہیں ہے۔ فتاوی ابراہیم شاہی، مجمع سلطانی، اس طرح مجمع خاقانی، اور اس طرح علامہ لاہوری کی مطالب المؤمنین۔ عجیب اتفاق ہے، ان میں سے یہ 3 کتابوں کا کوئی نسخہ تو نہیں ملتا، ابراہیم شاہی کا، مجمع سلطانی اور خاقانی کا، البتہ مطالب المؤمنین کا نسخہ ملتا ہے، لیکن یہ کتاب غیر معتبر کتابوں میں سے ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتب غیر معتبرہ میں اس کتاب کو شمار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشتمل الاحکام، کنز العباد اور مطالب المؤمنین کے متعلق کہ یہ کتابیں رطب و یابس کا مجموعہ ہیں، موضوع اور من گھڑت روایتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ علامہ لکھنوی کہتے ہیں فإن هذه الكتب مملوءة من الرطب واليابس مع فيها من الأحاديث المخترعة والأخبار المختلفة، کہ یہ جو کتابیں یہ رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں اور ان میں ایسی احادیث ہیں جنہیں گھڑ لیا گیا ہے اور ایسی روایات ہیں جنہیں ایجاد کیا گیا ہے، یعنی جو روایات خود گھڑی گئی ہیں، ایسی موضوع اور من گھڑت روایتوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ تو بہرحال کتنی کتابوں کا اس میں نام آ گیا، تو دیکھیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تو 4 بتائے نا، ابراہیم شاہی، مجمع سلطانی اور فتاوی جو مجمع خاقانی اور مطالب المومنین۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے 2 کتابوں کا اور اضافہ کر دیا، مشتمل الاحکام اور کنز العباد۔ کنز العباد، اب کنز العباد کون سی کتاب ہے، تو نمبر 92 کنز العباد فی شرح الاوراد، یہ علی بن احمد غوری کی تصنیف ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفی 1067 ہجری، انہوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے۔
حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد کا مجموعہ ہے۔ اوراد کہتے ہیں وظیفوں کو، یعنی مختلف قسم کے اس میں وظائف انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور بعض مشائخ نے اس کی شرح لکھی جو مختلف فتاوی اور واقعات پر مشتمل ہے، اور یہ شرح فارسی زبان میں ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے کنز العباد، یہ بھی غیر معتبر مسائل، غیر مستند احادیث سے اس میں جا بجا تذکرہ ہے، اسی لیے یہ بھی غیر معتبر کتاب ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے نافع الکبیر میں فرمایا کذا کنز العباد فإنه مملوء من المسائل الواهية والأحاديث الموضوعة لا عبرة له عند الفقهاء ولا عند المحدثين۔ کنز العباد یہ واہی مسائل سے بھری ہوئی ہے، موضوع روایات سے بھری ہوئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہ فقہا کے ہاں اور نہ محدثین کے ہاں، گویا یہ بھی غیر معتبر کتابوں میں سے ہے۔ کون سی؟ کنز العباد۔ نمبر 93 جامع الرموز، یہ علامہ کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 953 ہجری کی تصنیف ہے۔ ماقبل میں یہ بات گزر گئی تھی کہ علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 747 ہجری کے دادا نے ان کے لیے ایک متن لکھا تھا الوقایہ، اور پھر پوتے عبید اللہ بن مسعود نے خود اس کی شرح لکھی تھی، اس کا نام تھا شرح الوقایہ، پھر انہوں نے اس کا اختصار کیا اور اس کا نام رکھا تھا النقایہ، بہترین خلاصہ۔ اس النقایہ کی یہ شرح علامہ کوہستانی نے لکھی ہے جامع الرموز کے نام سے، اور میں نے آپ کو اس کی ایک دوسری شرح بھی بتائی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ النقایہ کی دوسری شرح فتح باب العنایہ بشرح کتاب نقایہ۔ میں نے اس کے لیے آپ کو تفصیلی واقعہ بھی سنایا تھا کہ شیخ عبد الفتاح نے کتنی محنت کے ساتھ اس کتاب کو حاصل کیا تھا، تو وہ اسی النقایہ کی دوسری شرح کون سی ہے؟ فتح باب العنایہ بشرح کتاب نقایہ، وہ ملا علی قاری متوفہ 1014 ہجری کی تصنیف ہے، وہ بھی اسی النقایہ کی شرح ہے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حاشیہ لکھا۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث اور آثار بہت ہیں، روایات کا تذکرہ، احادیث کا تذکرہ، جا بجا عقلی نقلی دلائل بہت ہیں، اس لیے علامہ کوثری رحمہ اللہ نے شیخ عبد الفتاح کو اس طرف متوجہ کیا تھا کہ تم اس کتاب کو تلاش کر کے اور اس کتاب پہ حواشی لکھو، تو شیخ نے بڑی محنت کے ساتھ اس پہ حواشی لکھے۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کتاب سے اتنے خوش تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ اس کتاب کو شرح وقایہ کی جگہ نصاب میں شامل کیا جائے۔ کس کو؟ فتح باب العنایہ بشرح کتاب نقایہ کو شرح الوقایہ کی جگہ نصاب کا حصہ رکھا جائے، اس لیے اس میں روایات، آثار، احادیث اور عقلی نقلی دلائل کا یہ ایک بہت اہم مجموعہ ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی جامع الرموز، جو میں نے عرض کیا کہ یہ النقایہ کی شرح ہے، لیکن علامہ کوہستانی رحمہ اللہ چونکہ ان مصنفین میں سے جن کے حالات کا علم نہیں ہے کہ یہ کس زمانے کے تھے، معتمد ہیں یا ثقہ، فقیہ ہیں یا غیر فقیہ، محقق ہیں یا سطحی نظر والے، تحقیق سے لکھنے والے یا رطب و یابس جمع کرنے والے ہیں، تو ان کے تفصیلی حالات کا علم نہیں ہے ان کا بھی اور ملا مسکین کا بھی، اس لیے ان کے بارے میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز الافتاء من الکتب المختصرہ، جائز نہیں ہے فتویٰ دینا مختصر کتابوں سے، کالنہر و شرح الکنز للعینی، جس طرح کہ النہر الفائق اور علامہ عینی کی کنز کی شرح، اس کا نام کیا ہے؟ رمز الحقائق۔ علامہ عینی کی کنز کی شرح کا نام رمز الحقائق۔ اسی طرح والدر المختار شرح تنویر الابصار، اور اول عدم الاطلاع علی حال مؤلفیہا، یا وہ مصنفین جن کے حالات کا علم نہیں ہے، کا شرح الکنز لملا مسکین و شرح النقایہ للکوہستانی، او لنقل الاقوال الضعیفہ، اسی طرح ان سے بھی مسائل نقل نہیں کریں گے جو ضعیف اقوال اپنی کتابوں میں لاتے ہیں، کالقنیہ للزاہدی، فلا یجوز الافتاء من ہذہ، ان تمام سے فتویٰ جائز نہیں ہے، الا اذا علم المنقول عنہ، جب تک کہ منقول عنہ کا علم نہ ہو، واخذہ منہ، اور جہاں سے انہوں نے بات لی ہے اس کا علم نہ ہو، یعنی جب تک اصل ماخذ کا علم نہ ہو تو ہم اس سے فتویٰ نہیں دیں گے۔ تو یہ علامہ شامی نے رد المختار مقدمے میں صفحہ 7 میں یہ بات کی ہے۔
کشف الظنون میں بھی ملا عصام الدین رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ یہ کتاب غیر معتبر ہے، اس سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا جامع الرموز سے، کأنه يجمع في شرح هذا بين الغث والسمين والصحيح والضعيف من غیر تحقیق ولا تصحیح وتدقیق فهو كحاطب الليل، کہ انہوں نے اپنی شرح کے اندر جو جمع کیا ہے قوی اور ضعیف ہر قسم کے مسائل کو، صحیح اور غیر صحیح کو، بغیر تحقیق کے، بغیر تصحیح کے، بغیر غور و فکر کے، یہ تو حاطب اللیل ہے۔ حاطب اللیل ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو لکڑیاں چننے والا۔ حاطب اللیل رات کو، اب جو آدمی رات کو لکڑیاں چنتا ہے تو بسا اوقات اندھیرے میں کبھی لکڑی ہاتھ میں آ گئی، کبھی گتا آ گیا، کبھی کپڑا آ گیا، کبھی کوئی اور چیز بھی آ جاتی ہے، تو جس طرح جو رات کو لکڑیاں چنے گا وہ صرف لکڑیاں ہی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، بہت سی اور چیزیں بھی اس کے ہاتھ میں آئیں گی۔ اس طرح وہ عالم جو تحقیق سے مسائل نہ لکھے اس کو کہا جاتا ہے یہ حاطب اللیل ہے۔ یہ حاطب اللیل ہے، یعنی اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، جیسے اس نے نہیں کی، اب اس کو تلاش کرنی تھی، وہ دن کے روشنی میں تلاش کرتا، اس نے رات کے اندھیرے میں تلاش کیا تو صرف لکڑیاں ہاتھ نہ آئیں، دیگر چیزیں بھی آئیں۔ اس طرح جو مسائل میں تحقیق نہ کرے اس کے لیے حاطب اللیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی النافع الکبیر میں علامہ کوہستانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے وَمِنْهَا عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِ مُؤَلِّفِهَا، غیر معتبر کتابوں میں وہ بھی ہیں جن کے حالات کا پتہ نہیں، هل كان فقيا ام كان جامعا بين الغث والسمين، کہ وہ فقی تھے یا غث اور سمین رطب و یابس کو جمع کرنے والے تھے۔ وَإِنْ عُرِفَ اسْمُهُ وَاشْتَهَرَ رَسْمُهُ، اگرچہ اس کا نام معروف ہو اور اگرچہ اس کی کتاب مشہور ہو، جیسے کہ جامع الرموز للقوہستانی، فإنه وإن تتداوله الناس لكنه لم يعرف حاله، یہ بات اگرچہ لوگوں کے درمیان معروف ہے اس کا نام اور کتاب، لیکن اس کے حالات لوگوں کے درمیان میں معروف نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کتب معتمدہ کے درجے سے اتر کر الی حیز الکتب الغیر المعتمدہ، غیر معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو بہرحال جامع الرموز ان کتابوں میں سے جس سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال مثلاً جامع الرموز میں کتاب الطہارت باب الاستنجا، اب یہاں پر ایک بحث تھی کہ کن اوراق سے استنجا کر سکتے ہیں کن سے نہیں، تو انہوں نے کہا قابل احترام اوراق سے استنجا نہ کرو، پھر کہا جو میں نے قابل احترام کی قید لگائی ہے اس سے منطق کی اور فلسفے کی کتابیں نکل گئیں، یعنی منطق اور فلسفے کی کتابوں سے استنجا جائز ہے۔ علامہ کوہستانی نے اس کتاب میں مسئلہ لکھا کہ جو قابل احترام صفحات اوراق ہیں ان سے استنجا نہ کرو، تو پھر خود کہا قابل احترام کی قید سے قرآن حدیث سے یہ نکل گئی، اب اس میں منطق اور فلسفہ شامل ہے، یعنی ان کتابوں سے استنجا کرنا جائز ہے، حالانکہ منطق کی کتابوں سے بھی استنجا جائز نہیں ہے۔ تو اب ان یہ غیر معتبر مسائل میں سے انہوں نے یہ مسئلہ بیچ میں لے آئے، تو حالانکہ اہل علم میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے، کوئی بھی کہ تحریر ہو جس پہ لکھا ہوا ہو اس سے استنجا نہیں کیا جائے گا اس تحریر کے ادب اور احترام کی وجہ سے، لیکن انہوں نے منطق کے بارے میں کہا ایسی چیزوں سے استنجا بھی۔ یہ بہرحال وہ لوگ جو عموماً ہوتا یہ ہے، جو آدمی جس فن سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس فن کا دشمن ہوتا ہے۔ الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا، انسان جس چیز سے ناواقف ہو اس کا دشمن ہے۔ تو جسے منطق نہیں آتا، فلسفہ نہیں آتا، وہ ان فنون سے واقفیت نہیں رکھتا، تو وہ کہتا ہے یہ بے فائدہ چیز ہے، ان علوم کا کوئی فائدہ نہیں، اسے درس نظامی سے نکالنا چاہیے۔ اب جو آدمی قطبی نہیں سمجھتا یا شرح تہذیب نہیں سمجھ آ رہی یا اسے مطول نہیں سمجھ آ رہی، تو اب وہ اس کی مخالفت کر دیتا ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے، حالانکہ اس فن کا فائدہ ہے۔ اس فن سے انسان کی عقلی دسترس میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی استعداد اور صلاحیت بڑھتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اعتراض کرنے کا طریقہ، مخاطب کی بات سمجھنا، اس کا جواب دینا اور مخاطب کی باتوں کے اندر اس کی گرفت کرنا، یہ منطق سے ہوتا ہے، اس لیے ہمارے اکابر اس سے بڑے وابستہ رہے۔ اور اگر ایک آدمی منطق سے ناواقف ہوگا، وہ امام رازی کی تفسیر کبیر سے کما حق و استفادہ نہیں کر سکتا۔ امام رازی رحمہ اللہ متوفی 606 ہجری، تفسیر کبیر ایک گویا علوم اور معارف کا ایک گنجینہ اور سمندر ہے، بحر بے کنار ہے، اس سے وہی استفادہ کرے گا جو اصطلاحات سے واقف ہوگا۔ اسی طرح آپ اکابر کی کتابیں پڑھیں، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، جا بجا آپ کو فلسفے کی منطقی اصطلاحات استعمال ہوں گی، اور اگر کوئی ناواقف ہے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتابوں سے وہ استفادہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کسی بھی فن کی اصطلاحات یاد کرنی چاہیے۔
فن کی اصطلاحات سے آدمی واقف ہو، اتنا پتہ ہو تباین کیا ہے، عموم خصوص من وجہ، عموم خصوص مطلق، یہ ساری تعریفات انسان کو ازبر ہوں تاکہ اگر کسی مقام پر کسی چیز کا تذکرہ آئے وہ سمجھ سکے۔ اب جیسے آپ نے بیضاوی میں پڑھا، حمد اور مدح کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، حمد اور شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مفسرین بھی اس کو لکھ رہے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی لکھا ہے، مدارک نے بھی لکھا ہے، مظہری نے لکھا ہے، ابو سعود نے لکھا، روح المانی نے لکھا ہے، یہ سارے لوگ بعد میں لکھتے آئے چونکہ اس فن کی ایک اہمیت ہے، لیکن بہرحال زندگی اس میں نہیں گزارنی چاہیے، ساری زندگی کا مشغلہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن اصطلاحات سے واقف رہنا چاہیے تاکہ اگر کہیں اصطلاح سامنے آئے تو اسے فائدہ ہو سکے۔ بہرحال محدثین کا مزاج یہ رہا اور جن پر حدیث کا غلبہ تھا انہوں نے عموماً منطقی مخالفت کی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے الرد علی المنطقیین، الرد علی المنطقیین، مناطقہ کا رد، اور انہوں نے اس میں رد لکھا ہے اور کہا کہ بھئی اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کتاب کے شروع میں ہی لکھا کہ بھئی یہ جو منطق کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ایک عجیب جملہ ہے، کہا یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو ذکی طالب علم ہے نا، جو ذکی طالب علم ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو غبی طالب علم ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کرے گا۔ لا يحتاج الیہ الذکی ولا یستفید منہ الغبی۔ دو لفظوں میں کہانی ختم کر دی، کہا کہ بھئی منطق کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کہا ذکی اس کا محتاج نہیں ہے، غبی اس سے فائدہ نہیں لیتا، لہٰذا اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جن پر حدیث کا غلبہ تھا تو وہ لوگ اس کی طرف اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے تھے، اس لیے بہرحال ہمارے اکابر نے اس فن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے درس نظامی میں ان کتابوں کو رکھا۔ اردو میں اگر ہو سکے آپ ایک کتاب پڑھیں اساس المنطق، یہ تیسیر المنطق کی شرح ہے۔ کس کی؟ تیسیر المنطق جو اردو میں کتاب ہے، یہ اس کی اردو میں شرح ہے، بڑی مفصل ہے، مولانا سیف الرحمن صاحب کی ہے، اور اس اعتبار سے اچھی ہے کہ انہوں نے خارجی مثالیں دی ہیں اور منطق کو آسان اسلوب میں فٹ سامنے بھی لایا ہے، اور فرق باطلہ پر اس کی تطبیق بھی دی ہے۔ فرق باطلہ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، ان اصطلاحات کو ان کے خلاف استعمال کرنا، اور معاشرے کے اندر منطقی اصطلاحات کیسے استعمال ہو رہی ہیں بازار کے اندر، گھر کی زندگی میں، یعنی فن کو قریب کر کے پیش کیا۔ تو اس لیے اگر اس سے بھی استفادہ ہوگا تو انشاءاللہ امید فائدہ ہوگا، تو اسے بھی مطالعے میں رکھا جائے۔ معین الفلسفہ حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسے مطالعے میں رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے منطق کو نہایت سہل کر کے تسہیل المنطق کے نام سے سہل کر کے پیش کیا ہے۔ عربی زبان میں اصطلاح اور تعریف اور مثال بھی عام فہم ذکر کی، تو ان کی جتنی بھی تسہیلات ہیں حضرت کی وہ نہایت مفید ہیں۔ اللہ رب العزت نے تسہیل کے اعتبار سے حضرت استاد محترم سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب دامت برکاتہم تسہیل کے لحاظ سے حضرت کی جتنی کتابیں بڑی مفید ہیں۔ انہوں نے کنز کی تسہیل کی ہے، قطبی کی تسہیل کی ہے، مختصر المعانی کی ہے، مقدمہ مسلم کی ہے، اصول سرخسی کی ہے، تو وہ تمام تسہیلات مفید ہیں۔ ان میں وہ مباحث جو خاص طور پہ فلسفے کی تھی یا فن سے دوری والی تھی ان کو حذف کر دیا۔ اس لیے آج کل چونکہ وہ علاقے کے جہاں پر فنی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، جیسے خاص طور پہ انڈونیشیا ہے اور ترک کے علاقے ہیں، اور اسی طرح ایشیا کے آخری ہے ماوراء النہر کے علاقے ہیں، جہاں پہ فنی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، صرف فن کو سہل کر کے پیش کرتے ہیں، تو وہ ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بات یہ عرض کر دی، اگر منطق کے لیے یہ کتابیں مطالعے میں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور منطق کی اہمیت کو خاص طور پہ بیان بھی کیا گیا، ہمارے اکابر نے بھی کیا۔ اگر آپ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی 2 کتابیں پڑھو گے اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس فن کی کتنی ضرورت ہے، تقریر دلپذیر اور آب حیات۔ تقریر دلپذیر حضرت نے صفات باری تعالیٰ پہ لکھی، صفات باری تعالیٰ کے مسائل کی تشریح ہے، اور اسی طرح عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے عقائد کے مسائل کو حل کیا، عقیدے کی کوئی بھی بات ہے نا اسے عقل سے بھی ثابت کیا، تقریر دلپذیر۔ اسی طرح حضرت کی آب حیات، آب حیات کا پورا عنوان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اطہر میں حیات حاصل ہے، یعنی حضور اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اتنے آگے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے دل پہ جمع ہو گئی، اور جب آپ کو قبر اطہر میں رکھا گیا تو روح آپ کے جسم میں دوبارہ پھیل گئی، اور جو وعدہ موت تھا وہ اس طرح ہوا کہ روح سارے جسم سے سمٹ کر آپ کے دل پر آ گئی۔ یعنی حضرت حیات انبیاء کے اس قدر قائل تھے
لیکن افسوس اگر کوئی نام ان کا لے اور پھر بھی ان کے نظریے پر نہ ہو تو یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت اس قدر قائل تھے کہ حضرت نے اس پر مستقل ایک کتاب بھی لکھی، رسالہ نہیں، مستقل پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آب حیات۔ المحند علی المفند میں جب علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، حضرت نے وہاں اپنا موقف بھی لکھا اور لکھا کہ ہمارے اکابر اور ہمارے شیخ حضرت نانوتوی نے اس پر کتاب بھی لکھی آب حیات کے نام سے۔ تو وہ کتاب بھی بڑی مفید ہے، اگر ممکن ہو آپ اسے اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت کا جو نظریہ ہے کسی وقت رہا تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ حضرت کی رائے یہ تھی، دیکھیں ایک ہوتا ہے شے کا وصف اصلی اور ایک ہوتا ہے شے کا وصف عارضی، وصف ذاتی اور ایک ہے وصف عارضی۔ شے کا جو وصف اصلی اور ذاتی ہوتا ہے نا، وہ وصف عارضی کے آنے سے وصف اصلی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وصف جو اصلی ہوتا ہے وہ عارضی جب آ جائے تو وہ چھپ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وصف اصلی دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، پانی کا وصف اصلی ٹھنڈک ہے اور پانی کا وصف عارضی گرمائش ہے۔ پانی کو گرم کرو تو یہ وصف عارضی ہے، اور پانی کا اصل وصف کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ وصف عارضی جب یہ گرمائش آئے گا تو وصف اصلی ختم نہیں ہوگا بلکہ مستور ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ اور اب اگر آپ اس کو چولہے سے نیچے اتار کے رکھو، گھنٹے بعد دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا وصف عارضی کے آنے سے وصف اصلی ختم نہیں ہوتا بلکہ وصف اصلی چھپ جاتا ہے، اور جب وصف عارضی ختم ہوتا ہے تو وصف اصلی دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ وصف اصلی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، پانی جتنا ہی گرم کیوں نہ ہو اس کو آپ آگ پہ ڈالو وہ آگ کو بجھا دے گا۔ پانی جتنا ہی گرم کیوں نہ ہو لیکن آگ ہے تو اس پہ ڈالو گے، آگ تیز نہیں ہوگی، آگ بجھے گی۔ اگر پانی کا وصف اصلی ختم ہو جاتا نا تو یہ تو آگ کو اور بھڑکاتا، جیسے پیٹرول اور مٹی کا تیل ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، تو وصف اصلی موجود ہے۔ اس طرح حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی حیات، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، یہ وصف اصلی ہے، اور وفات جو ہے یہ وصف عارضی ہے۔ اور جب یہ وصف عارضی آئے گا وصف اصلی ختم نہیں ہوگا، وصف اصلی مستور ہو جائے گا، اور جب وصف عارضی وعدہ موت پورا ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں رکھ دیا جائے گا تو آپ کا وصف اصلی دوبارہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کی جو وفات ہوئی، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ صرف جو انقطاع روح عن الجسد کی صورت میں نہیں ہوئی، موت تو اس کو کہتے ہیں نا کہ روح جسم سے نکل جائے، حضرت کے اس نظریے میں وہ انقباض الروح فی الجسد کی صورت میں ہوئی کہ روح آپ کے سینے پر جمع ہو گئی۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی دیا جلا رہا ہے، دیا جلائے، دیے کی روشنی سب جگہ پھیل رہی ہے، اور اب اگر وہ اس کے اوپر کوئی مثلاً دیچکا رکھ دیتا ہے، کوئی برتن اور ظرف رکھ دیتا ہے تو جو دیے کی روشنی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے اندر، اور جب وہ ہٹا دیتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو حیات جسم میں پھیلی ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ موت پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اب وہاں اوپر سے وہ ظرف جب آیا تو موت کا وعدہ پورا ہونے کے لیے تو روح آپ کے دل پر جمع تھی تو وعدہ موت پورا ہو گیا، اور جب آپ کو قبر اطہر میں رکھا گیا تو وہی جیسے برتن ہٹاؤ تو روشنی پھیل گئی، تو وعدہ موت پورا ہوا تو روح آپ کے جسم میں قبر میں دوبارہ پھیل گئی۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ حضور کے اس قدر حیات کے قائل تھے۔ بہرحال میں نے ایک بات یہاں یہ عرض کی کہ منطق اور فلسفے کی اصطلاحات سے اگر آدمی واقف ہوگا تو متقدمین کی کتابوں سے کما حق استفادہ کر سکے گا، اس لیے اس فن کی اصطلاحات جاننا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی احناف کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، تو اس میں 94 نمبر پر کتاب ہے مجمع الانہر فی شرح ملتقی الابحر، یہ علامہ ابراہیم بن محمد حلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 956 ہجری کی تصنیف ہے۔ مصنف نے مسائل فقہ پر یہ ایک جامع کتاب مرتب کی ہے۔ یہ کتاب شرح ہے ملتقی الابحر کا، تو مجمع الانہر شرح ہے اور متن ہے ملتقی الابحر، اور اس کے جو مصنف ہیں متن کے وہ یہی علامہ ابراہیم بن محمد حلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے اس متن میں متون اربعہ سے استفادہ کیا، 4 اہم متون سے استفادہ کر کے ایک جامع متن لکھا۔ ان میں نمبر 1 مختصر القدوری سے،
نمبر 2 المختار سے، نمبر 3 کنز الدقائق سے، اور نمبر 4 الوقایہ سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجمع البحرین اور ہدایہ سے بھی مسائل کا اضافہ کیا، اور جو انہوں نے اقوال مختلف ذکر کیے ہیں، سب سے مقدم قول اور سب سے پہلے جس قول کو یہ بیان کرتے ہیں یہ وہ قول ہوتا ہے جو رائج ہوتا ہے۔ جو قول رائج ہوتا ہے اور عموماً جو قول مفتیٰ بہ ہوتا ہے، اس قول کو یہ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے جو نام رکھا ہے ملتقى الابحر، ابحر بحر سے ہے، بحر کہتے ہیں دریاؤں کو، اور ملتقى التقاء سے معنی ملنا، یعنی دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہ جگہ اور وہ مقام جہاں دریا ملتے ہیں۔ انہوں نے تعبیر اس لیے دریاؤں سے کیا کہ انہوں نے 4 متون کے مسائل کو جمع کیا ہے، تو وہ چاروں متون نہایت اہم تھے اور ہر متن بمنزل ایک دریا کے تھا، تو بمنزل سمندر اور دریا کے ہر متن ہے، تو انہوں نے چاروں متون کو ملایا اور ملانے کے بعد اس کا نام رکھ دیا ملتقى الابحر، یعنی دریاؤں کے ملنے کی جگہ اور ملنے کا مقام۔ اس میں انہوں نے ائمہ ثلاثہ کے اقوال کا تذکرہ کیا، لیکن دلائل کا تذکرہ نہیں تھا، اس میں صرف نفس مسائل تھے، اور مسائل میں بھی عموماً راجح قول کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ اس متن کی شرح لکھی جائے، تو پھر اس کی شرح لکھی ہے علامہ عبد الرحمن بن شیخ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1078 ہجری نے مجمع الانہر۔ تو مجمع کا معنی جمع ہونا، انہر نہر سے ہے نہروں کو، یعنی میں نے نہروں کو یہاں جمع کر دیا۔ گویا ماتن نے دریاؤں کو جمع کیا اور شارح نے نہروں کو جمع کر دیا۔ تو اب یہ ایسی کتاب ہے جس میں نہریں بھی جمع ہیں اور دریا بھی جمع ہے، تو گویا دریا اور نہریں سب جمع ہو گئیں اس کتاب میں، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اس کتاب کے اندر مسائل کا ایک حد تک احاطہ کیا گیا، گویا تفریعات ان سے چھوٹی نہیں ہیں، ان تمام تفریعات کو انہوں نے یکجا کیا، اس لیے تعبیر یہ کی کہ ہم نے دریاؤں کو، نہروں کو، یعنی تمام فرعی مسائل کو ہم نے یکجا کر دیا۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں دار و احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح علامہ حسقفی رحمہ اللہ متوفہ 1078 ہجری نے الدرر المنتقى کے نام سے لکھی، لیکن یہ شرح اب تک طبع نہیں ہوئی، اور اس کا مخطوطہ کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے۔ تو بہرحال کتابوں میں یہ ایک اہم کتاب تھی، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر۔ نمبر 95 غنیۃ المتملی شرح منیۃ المصلی، یہ اسی مصنف کی کتاب ہے جس کا متن تھا ملتقى الابحر، یعنی علامہ ابراہیم بن محمد حلبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 956 ہجری۔ تو ان کی ایک کتاب ملتقى الابحر ہے، اور یہ دوسری کتاب ہے غنیۃ المتملی شرح منیۃ المصلی۔ اس کتاب کا دوسرا نام ہے الحلبی الکبیر اور الحلبی الکبیری، یا کے ساتھ اضافت سے بھی اسے پڑھتے ہیں، اور بغیر اضافت کے الحلبی الکبیر بھی اسے کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو مصنف نے کتاب لکھی ہے یہ در حقیقت شرح ہے کس کی؟ منیۃ المصلی کی، اور منیۃ المصلی ماقبل میں بات گزری ہے، علامہ کاشغری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی جس میں صرف طہارت اور نماز کے مسائل یکجا تھے، طہارت اور نماز کے مسائل انہوں نے یکجا کیے تھے، اس لیے نام رکھا تھا منیۃ المصلی۔ تو انہوں نے پھر اس کی یہ شرح لکھی ہے غنیۃ المتملی۔ کل کے سبق میں بات گزری تھی، منیۃ المصلی کی ایک شرح تھی علامہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا نام تھا حلبۃ المجلی شرح منیۃ المصلی۔ تو ایک شرح وہ ہیں جو ابن امیر الحاج کی ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا، وہ حلبۃ المجلی، اور یہ دوسری شرح ہے جو مطبوعہ ہے اور اس کا نام ہے غنیۃ المتملی۔ بعض نے غنیۃ المستملی بھی اسے کہا ہے، لیکن معروف غنیۃ المتملی کے نام سے، اور اسی کا نام ہے الحلبی الکبیری۔ انہوں نے پھر خود اپنی اس شرح کا اختصار کیا، اسی مصنف نے علامہ حلبی نے غنیۃ المتملی کا خود اختصار کیا، اور اس کا نام رکھا مختصر غنیۃ المتملی، اور اسی کو کہتے ہیں الحلبی الصغیری اور الحلبی الصغیر۔ بات سمجھ رہے؟ عموماً نام آتے ہیں 2، الحلبی الکبیر اور ایک آتا ہے الحلبی الصغیر۔ تو جو الحلبی الکبیر ہے وہ اسی غنیۃ المتملی کا نام ہے، تو جو ان کی تفصیلی شرح ہے غنیۃ المتملی، اسی کا ایک نام الحلبی الکبیر ہے۔
اور جو انہوں نے اس کا اختصار کیا مختصر غنیۃ المتملی، مختصر غنیۃ المتملی، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الحلبی الصغیر۔ تو الحلبی الصغیر اور الحلبی الصغیری کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں ایک مصنف کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب غنیۃ المتملی میں منیۃ المصلی کے مسائل کی تشریح کی ہے، اور منیۃ المصلی فروع طہارت اور نماز کے مسائل میں احناف کے ہاں ایک سند مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ائمہ احناف کے اقوال اور مختصر دلائل کا تذکرہ ہے۔ اس میں متقدمین کے حوالے سے بھی مسائل مذکور ہیں، اور عموماً یہ فروع ان کے عنوان کے تحت دیگر مشابہ تفریعات اور مسائل بھی لاتے ہیں۔ یعنی اگر اس بات کی مناسبت سے کوئی مسائل رہ گئے ہوں، مصنف نے تذکرہ نہ کیا ہو، تو شارح ان مشہور اور معروف مسائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب مبتدی طلبہ کے لیے بڑی مفید ہے، اور غنیۃ المتملی 536 صفحات پر مشتمل ہے۔ مکتبہ نعمانیہ، کانسی روڈ، کوئٹہ سے طبع، اور اسی کا مصنف نے اختصار کیا مختصر غنیۃ المتملی، جو الحلبی الصغیر کے نام سے مشہور ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ غنیۃ المتملی کی معروف شروحات کتنی ہیں؟ 2، ایک حلبۃ المجلی اور دوسری غنیۃ المتملی، اور اسی مصنف نے اس کا پھر اختصار کیا اور اس کا نام رکھا مختصر غنیۃ